قصہ چار درویشوں کا نہیں، قصہ 40 چوروں کا نہیں، یہ قصہ ہے کتب خانوں میں چنی ہوئی ان کتابوں کا کہ جن سے کوئی بات نہیں کرتا صدر اعلی وقار۔ دن جب بجھے ہوئے کواڑوں سے جھانکنے لگتا ہے تو کتابوں کی حفاظت پر تعینات ملازمین کتب خانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چند طالب علم گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈی ہوا کھانے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ شام ہوتی ہے، لوگ اپنی تنہائی کو سہارا دینے کے لیے دوستوں کی بغلوں میں جا بیٹھتے ہیں۔ کتابیں اکیلی، بوریوں کے جس اندھیرے میں انہیں لایا گیا تھا اسی اندھیرے کا کمبل اوڑھ کر انہیں دن چڑھے تک سونا پڑتا ہے۔ مگر کون بتائے صدر اعلی وقار کہ لفظوں کو تو نیند نہیں آتی۔ اور جب الماریوں میں پڑے پڑے ان کی جلدیں چاک ہو جاتی ہیں تو انہیں فٹ پاتھ پر سجا دیا جاتا ہے اور ایک اندھا کباڑی صدا لگاتا ہے کہ آؤ لے جاؤ، آدھی قیمت پر لے جاؤ، آدھی سے بھی کم قیمت پر لے جاؤ۔ مگر جب اس کی طرف پلٹ کر کوئی نہیں دیکھتا تو وہ پھر سے صدا لگاتا، خواب لے لو خواب، صبح ہوتے چوک میں جا کر لگاتا ہوں صدا۔ خواب اصلی ہے کہ نکلی، یوں پرکھتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑھ کر خوابداں کوئی نہ۔ خواب گر میں بھی نہیں، صورت گرے ثانی ہوں بس، ہاں مگر میری معیشت کا سہارا خواب۔ شام ہو جاتی ہے، میں پھر سے لگاتا ہوں صدا، مفت لے لو مفت یہ سونے کے خواب۔ مفت سن کر اور ڈر جاتے ہیں لوگ اور چپکے سے سرک جاتے ہیں لوگ۔ دیکھنا یہ مفت کہتا ہے، کوئی دھوکہ نہ ہو، جی نہیں کس کام کے ایسے کباڑی کے یہ خواب، ایسے نابینا کباڑی کے یہ خواب۔ صدر اعلی وقار، بچے کھچے علم کا جامع سفال اگر ہم بازار سے اٹھا لاتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کو تھپک کر سلاتا ہوا دو کتابی نظریہ کہتا ہے کہ ہندو کتابوں کو مسلمان کتابوں سے جدا کر، شیعہ کتابوں کی جگہ سنی کتابیں رکھو، برہمن لفظوں کو شودر لفظوں کے قریب مت آنے اور ان کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دو کہ جسے پھلاننے کی جرت کرتا ہوا کوئی بھی کافر اگلی 7 نسلوں تک دفن ہو جائے، کیونکہ ذیوقار ہم نے باڑ لگا دی۔ علم کے حیرت قدے میں داخل ہوتے ہوئے اجنبی پر جو ہماری تہذیب کی حسن تربیت کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھا، اور جب وہ جوان ہوا تو اسے لطیفے سناتے ہوئے شاعر ملے جو چائے کی میزوں پر ایسے شعر دانستہ رکھ کر چلے جاتے تھے کہ جن کے داغ کو دھونا گریا کرتی ہوئی آنکھوں کے بس میں نہ تھا۔ اسے ایسے استاد ملے کہ جنہوں نے اس کے تخلیقی جوہر کا ہار اس کے گلے سے کھینچ کر اتار لیا
تو ہم تمہیں ایک ایسا پرچہ دیں گے جو تم سے پہلے اگلی قوموں کو نہیں دیا گیا. تو ذی وقار وہ طالب علم کہتا ہے کہ خاموش رہ کے زوال سخن کا غم کیے جائیں. سوال یہ ہے کہ یوں کتنی دیر ہم کیے جائیں. گزشتنی یہ زمانے، شکستنی یہ نجوم کہ 10 طرس میں ہیں، لفظوں میں کیسے ضم کیے جائیں. سحر سے آس نہیں جب تو پھر اندھیرے میں کوئی چراغ ہو جس کا طواف ہم کیے جائیں. یہ گوشوارے زیاں کے بہت سنبھال چکے، سو شیر کاٹ دیے جائیں، خواب کم کیے جائیں. صدر علی وقار، وہ فارسی کی کتابیں کہاں گئی کہ جنہیں جلال الدین محمد اکبر اپنے سرہانے رکھا کرتا تھا؟ وہ دیوان حافظ کون لے گیا کہ جس میں سے لوگ اپنے اعمال کی فال نکالتے تھے؟ وہ مثنوی مولانا روم کس بغل میں ہے کہ جس کے شعروں کے پیمانے سے لوگ اپنی عمر ناپتے تھے؟ ارے جن کتابوں کی انگلی پکڑ کر انسان نے جنگل سے شہر تک کا سفر کیا، انہی کتابوں کے لرزتے ہاتھوں کو چھوڑ کر ہم نے مشینوں کے بازو پکڑ لیے، اور مشینوں نے ہمارے دماغ کی رگیں کاٹ کر ہمیں فکری اپاہج بنا دیا. ہمیں نام یاد، مشہور کتابوں کے نام، بڑے بڑے لوگوں کے نام. ہم 21ویں صدی کے دروازے پر کھڑے ہیں اور دروان شکرا نسب دیکھ کر دروازہ نہیں کھولتا. تو ہم کس شاہ کی شان میں قصیدہ لکھیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو علم و فن کے تخت کے پائے میں جگہ مل سکے. ہم اپنے قلم کی لٹکی ہوئی زبان سے کس پہاڑ کی چوٹی پر جا کر دعا مانگیں کہ جہاں سے خدا قریب ہو، اور ہم اس سے کوئی ایسا صحیفہ لے آئیں کہ جسے اپنے سینے کے ظلمت قدے پر ٹانپ کر سکون کا سانس لے سکیں. کیونکہ یہاں تو شاہ و گدا ایک سے ہیں، محمود و یاس ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، اور جہالت کا امام سونے کے مسلح پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ جہل کا، کہ کتاب عقل کی تاپ پر جوں دھری تھی تیوں ہی دھری. یہ کتاب عقل کی تاپ پر جوں دھری تھی تیوں ہی دھری رہی. صدر علی وقار جن ثبوتوں کو غیر مستند کتابوں نے پالا، ان کی زبانوں سے نکلی ہوئی بات مصرع نہیں ہوا کرتی. جہاں علم و فن کی کتابوں کی فروخت فقط اس لیے بند کر دی جائے کہ اپنی جعلی سیاست کا ڈھول پیٹنا ہو، اور ایک محترمہ کی لکھی ہوئی کتاب کہ جس میں سے جنسیت کی رالیں ٹپکتی ہوں ہاتھوں ہاتھ بک جائے، وہاں یہ صدی کتابوں سے عشق کی آخری صدی،
اور دشتے سوس کو چھوڑ کر جنت کے پتے اور پیرے کامل پڑھتے ہوں. وہاں یہ صدی کتابوں سے عشق کی آخری صدی. ارے جس علم کے شاہ سوار کی نگاہوں کا گھوڑا 3 صفوں تک دوڑ کر دم توڑ جائے تو وہاں جرت آلوز میری تابع سخن ہے مجھ کو. شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. ارے جہاں پر نوجوان چراغ تلے زر گزشت اور آب گم کو پڑھنے کی بجائے اہل کمال کی ہجر کرتے ہوں تو وہاں کس طرح ان سے بھلا مصرع بر جستہ بندھے. ان سے بھلا مصرع پر جستہ بندھے. انوری جیسے کئی آئے گئے بستہ بندھے. ارے جو لوگ دعوے دار تھے وہ لوگ کیا ہوئے. شمیں بھی خود جلائیں خود ہی پھر ہوا ہوئے. سینے میں میرے زندہ کتابوں کے لاشیں ہیں.